بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ یہ جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، خصوصاً پنجاب اسمبلی نے جو ایک بل دیا ہے کہ جس میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں یہ مشورہ دینے والے؟ البتہ اس سے پہلے دیگر موضوعات کی جانب ہم تیزی سے توجہ دلاتے چلیں، اور ان میں سے جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، دینی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اس میں سب سے اچھا کلچر یہ ہوتا ہے کہ احترام کے ساتھ اور ڈائلاگ کی فضا کو قائم کیا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ موضوعات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو سمجھیں کہ اس کا زمانہ جا چکا ہے، یہ نظریہ بالکل ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ لوگ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، یا خصوصاً وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا شک تلوار سے پھیلا، وہ اسلام اب نہیں چل سکتا۔ وہ اسلام کہ جس میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی گئی سیاستہ میں، اسے کہا گیا کہ وہ اس شکل صورت کا ہے کہ جیسے ایک نوجوان لڑکا، تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالا گیا۔ آج کیسے وہ لوگ جرأت کرتے ہیں کہ انبیاء کی توہین اور اصحاب کی توہین، خلفائے راشدین، اہل بیت، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے جرأت کہاں سے آئی ہے؟ تو سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کتابوں پہ بین لگایا جائے گا، تو آپ کو سب سے پہلے تو صحاح ستہ پہ بین لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا میں توہین ہو رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صحاح ستہ کو مسلمان پڑھتے ہیں؟ آپ نے اس کے ترجمے انگلش میں کیے ہیں، تمام دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس صحاح ستہ کی وجہ سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی صرف آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ مصر کے قبطی اور شام کے عیسائی اور لبنان کے عیسائیوں کے باقاعدہ ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ کس کتاب سے؟ کن کتابوں سے؟ صحاح ستہ سے ہوتی ہے۔ وہ صحاح ستہ کے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ننگا پبلک کے درمیان دوڑایا گیا ہے، وہ صحاح ستہ کے جس میں تعمیر کعبہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے ان کا لباس گر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے، وہ صحاح ستہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تینوں روایتیں بخاری کی ہیں۔ وہ صحاح ستہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امرت کہا جا رہا ہے، یعنی اس نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے معاذ اللہ کہ جس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جرأت کیسے ہوتی ہے توہین رسالت پر بات کرتے ہوئے؟ توہین رسالت کا قانون بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دعوے دار اہل سنت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھا تھا انڈیا میں، آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھی گئی تھی کتاب رنگیلا رسول۔ کیا کبھی آپ نے دقت کی کہ وہ کتاب کوئی ناول نہیں تھی؟ وہ آپ کی کتب سے منتخب کی ہوئی وہ روایات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں بعض لوگوں میں نے ان کو نقل کیا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ توہین کسی کی نہیں ہوگی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، ہم تو کافر نہیں مانتے، کیا آپ یہ قانون پاس کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر نہیں کہے گا؟ آپ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، آپ کو ان کو کافر کہنا چھوڑنا ہوگا، یہ بھی قانون بنانا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس صحیح بخاری کا آپ کیا کریں گے کہ جس میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اشارہ الی نحو بیت مسکن عائشہ، کہ جناب عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کیا اور کہا ہا ہن الفتنہ، یہاں ہے فتنہ، ومن حیث یطلع قرن الشیطان، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ کیا کریں گے اس صحیح مسلم کا کہ جس میں یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ من بیت عائشہ وقال راس الکفر ہا ہنا، یہاں ہے کفر کا سرغنہ، ومن حیث یطلع قرن الشیطان، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، اور مومنین سے خواہش ہے کہ سب سے زیادہ اس لیکچر کو ہمارے آگے بڑھائیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور نہ فقط صحیح بخاری کی ہے، علماء اہل سنت کے بقول اجماع الروات اس موضوع میں راویان اہل سنت کا اجماع ہے۔ کون سا موضوع؟ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ اسی آپ کی صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں کرے گا، امہات المؤمنین کی اور اصحاب کی توہین نہیں کرے گا، اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا؟ آپ کی کتابیں توہین خدا، توہین رسول اللہ، توہین انبیاء سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تمام اصحاب کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً تمام اصحاب کو آپ مانتے ہیں؟ تو ہم آپ سے سوال کریں گے، اور اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم کے والدین کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں یہ بھی قانون بنے کہ کیسے حضرت ابراہیم کے والدین کو، خصوصاً والد کو، آپ کافر کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کا آپ کو احترام کرنا ہوگا، اور تمام وہ مواد آپ کو بین کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی تھی۔ آپ ہر کتاب کو بین کر سکتے ہیں، شیعہ و سنی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی بین کریں گے، کہ جس میں جناب عائشہ اور جناب حفظہ کے لیے بہت واضح لکھا ہے فقط سغت قلوبکما، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں، تو یاد رکھیں شیعہ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے۔ بہت صاف بات ہے، ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور بعد میں اہل بیت علیہم السلام کا احترام کیا۔ آپ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عثمان نے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کو، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ سچا میرے اصحاب میں کوئی نہیں کہ جو آسمان کے نیچے ہو، ان کو جلا وطن کیا، کس کے ساتھ؟ ایک بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اصحاب کا احترام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل کا آپ کیا کریں گے؟ آپ بین لگائیں گے جنگ جمل، لیکن آپ تاریخ طبری کا، تاریخ کامل کا، تاریخ ابن عساکر کا اور مختلف کتابوں کا کیا کریں گے کہ جس میں جنگ جمل کے بارے میں کہ جو پہلی اسلام کی جنگ ہے کہ جو نبی کی بیوی نے لڑی، کس سے؟ نبی کے وسیع سے خلیفہ سے، آپ کے چوتھے خلیفہ سے۔ جب جنگ لڑنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو اصحاب کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا؟ جب جنگ کے بعد کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو چوتھے خلیفہ کے قتل کا ارادہ کرے، بصرے میں جا کے قتل عام کا بازار گرم کیا جائے، 70 سے زیادہ بیت المال پر جو سندھی اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جاٹ لوگ تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مقرر کیے تھے، ان سب کو قتل کر دیا۔ صحابی رسول جناب عثمان بن حنیف کی داڑھی اور مونچھوں کو اور بھووں کے اور حتیٰ پلکوں کے بالوں کو نوچ دیا، سر کے بالوں کو نوچ دیا۔ یہ احترام ہے اصحاب کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی دقت کی کہ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر کے 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر دیگچہ رکھ کر کھانا اس پر پکایا، اسی رات ان کی بیوی جناب ام تمیم سے زنا کیا، اور آپ لوگ خالد کو بچانے کے لیے حضرت مالک ابن اشتر، حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو کافر کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، جبکہ آپ کی رجال کی کتابوں میں ہے جناب عمر فرماتے تھے کہ مالک ابن نویرہ مسلمان تھا۔ خالد کی انہوں نے مذمت کی اور کہا اقتلت مسلما ونسوت امرأتہ، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پہ چڑھ دوڑے۔ آپ تاریخ طبری کے جملے ہٹائیں گے؟ آپ تمام کتب اہل سنت کو بین کریں گے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ یہ بالکل وہ باتیں ہیں کہ جو بالکل ایک افسانہ لگتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ صفین کا آپ کیا کریں گے کہ جس میں معاویہ کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا 70,000 سے 1,10,000 افراد مارے گئے۔ چوتھے خلیفہ سے وہ جنگ تھی کہ نہیں تھی معاویہ کی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت کا احترام کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم گالیاں نہیں دیتے اور وہ قطعاً ہم کسی کے بارے میں بھی حتیٰ ہندوؤں کی گائے کی بھی توہین کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیا میں آپ جیسا مودی یہ چاہے کہ ہم گائے کا پیشاب پئیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کینیڈا یا امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں آپ سے کہا جائے کہ آپ تمام انبیاء کا احترام کریں گے اور اس میں مرزا غلام احمد کا بھی نام لیا جائے تو کیا آپ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا آپ مرزا غلام احمد کو ادیان عالم کا، ادیان آسمانی کا نبی مانیں گے؟ یہ احتجاج کریں گے۔ ملک اس طرح سے نہیں چلتے، سیاستیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کیا تاریخ سے آپ مٹا دیں گے کہ حضرت عثمان کی لاش کو مدینے میں کھینچا گیا، 3 دن تک وہ پڑی رہی، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور بعد میں یہودیوں کے قبرستان حش الکوکب میں دفن کیا گیا؟ یہ قتل کرنے والے کون تھے؟ جناب
عثمان کے قتل کا حکم دینے والی حضرت عائشہ تھی. وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقد کفر. ناصل ایک یہودی لمبی داڑھی والے سے نسبت دیتی تھی اور کہتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے. حضرت عثمان کا قتل حضرت عائشہ نے کروایا تھا، انہوں نے کافر قرار دیا تھا. یہ جو بات آج تکفیر کی ہوتی ہے، تکفیر کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا، اور عالم اسلام میں جنگوں کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا. حضرت عثمان کی تکفیر کی تھی اور ان کے قتل کے لیے فتویٰ دیا تھا. بعد میں حضرت علی سے جنگ کی، اور طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ تھے. قاتلان عثمان میں سب سے اہم یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ تھی، طلحہ تھے، زبیر تھے، اور جن کا آپ نام لیتے ہیں وہ قاتلین میں سے نہیں تھے، وہ ان کے مخالفین میں سے تھے. کون؟ محمد ابن ابو بکر، اور کون؟ عامر بن حمق خزاعی، اور کون؟ جناب جبلہ بن عمر، عبد الرحمن ابن عدیس. یہ بدری اصحاب تھے. آپ ان کا کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ ان کے نام کی مسجدیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ ان کے نام کے مدرسے کیوں نہیں بناتے؟ اسی طریقے سے اور افراد تھے کہ جو جناب عثمان کے قتل میں بقول آپ کے شامل تھے. انہی میں سے تھے محمد ابن ابی حذیفہ، انہی میں سے تھے جناب حجر بن عدی کہ جن کی قبر کو آپ کے چاہنے والوں نے کھودا. کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ آپ نے کیوں نہیں احتجاج کیا جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی کی جب قبر کو کھودا گیا؟ جہجہ غفاری کہ جو بیت الرضوان کے تھے، کہ جنہوں نے جناب عثمان کے ہاتھ سے عصا لے کے ان کو ماری تھی اور ان کی ٹانگ پر ایسی ماری تھی کہ زخم ہو گیا تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو جہجہ کو آپ صحابی نہیں مانتے؟ آپ کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ آپ مدرسے بنوائیں جناب حجر بن عدی کے نام سے. آپ مدرسے بنوائیں اور اس کا نام رکھیں عمر بن حمق خزاعی. آپ مسجد اور مدرسہ بنائیں، اس کا نام رکھیں جہجہ الغفاری، اور لکھیں بریکٹ میں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور یہ قاتلان حضرت عثمان میں سے تھے. بدترین افراد میں سے کہ جو حجاج بن یوسف کی موافق تھا وہ تھا بسر بن ابی ارطات. یہ معاویہ کا چیلا تھا، یہ بھی صحابی تھا کہ جس نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے کے پوتوں کو قتل کیا. کن کو؟ عبید اللہ ابن عباس کو، جو مولا امیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کو قتل کیا. نہ فقط ان کو قتل کیا، ان کے دو بچے ان کے دو بچوں میں سے ایک کا نام تھا قسم اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن، یعنی رسول اللہ کے چچا کے پوتوں کو اور ان کے بیٹے کو قتل کیا. آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بسر بن ارطات لعنت اللہ علیہ کا ہم احترام کریں؟ آپ تاریخ کو چھپانا چاہتے ہیں؟ کس قسم کے یہ کام ہو رہے ہیں؟ عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی معصوم بچی کو مارا. ہم بات نہیں کرتے ابو لولو کی، لیکن اس کی بچی کو مارا. ہم ان جرائم کو انجام دینے والوں کا قطعاً کسی بھی اعتبار سے کسی بھی صورت میں احترام نہیں کرتے. آپ کیوں ذکر نہیں کرتے سعد ابن عبادہ کا، جو مہاجرین کی، جو انصار کی جانب سے خلافت کینڈیڈیٹ تھے اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا یہ کہہ کے کہ جنہوں نے مار دیا کیونکہ ایک جگہ وہ پیشاب کر رہے تھے؟ یہ کیا داستانیں ہیں؟ کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کی ایک زوجہ اور بھی تھی، کبھی ان کا بھی ذکر کریں، ان کے نام کی بھی مسجد بنائیں. جناب قتیلہ بن قیس قندی کے جو کافر ہو گئی تھیں اور جن کا بھائی تھا اشعث بن قیس قندی، اور اشعث بن قیس قندی سے شادی ہوئی تھی جناب ابو بکر کی بہن ام فروہ کی، اور اسی اشعث بن قیس قندی کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا. اسی کے بیٹوں نے امام حسین کو قتل کی مخالف فوج میں تھے، اور یہی اشعث بن قیس قندی خوارج میں شامل ہو گیا تھا. کیا اس کو بھی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کربلا میں بھی تو اصحاب تھے، ان کا تو آپ نام نہیں لیتے. جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ کا نام کیوں نہیں لیتے آپ جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جناب سلیمان ابن سرد خزاعی کو آپ شیعہ کیا کہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو صحابی رسول تھے. آپ جناب انس ابن حارث کاہلی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیں جو ہونا تھا بہت ہو گیا. اب بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا ہوگا، لیکن ہم سب کا احترام کرتے ہیں، تمام ادیان و مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں کہ کل کو اگر ہندو ہم پر غالب آئیں تو وہ ہم سے کہیں کہ گائے کی پوجا کرو، اس کا پیشاب پیو. جو کام آپ کر رہے ہیں وہی تو چاہ رہا ہے مودی، جو کام آپ کر رہے ہیں وہی چاہا دوسروں نے. لہذا ذہن میں رہے
کہ تاریخی حقائق کو علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسے مانیں کسے نہ مانیں، علمی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کتابوں کو بین کر دیں اور سزائیں دیں تو یاد رکھیں، اگر توہین رسالت، اگر توہین صحابہ، اگر توہین امہات المومنین پر کسی کو سزا دینی ہے تو آپ کو سب سے پہلے سزا دینی ہوگی جس کے گھر میں صحائے ستہ ہے، جو صحائے ستہ بیچ رہا ہے، جو صحائے ستہ پڑھ رہا ہے، جو صحائے ستہ چھاپ رہا ہے، ان سب کو آپ کو سزا دینی ہوگی۔ پہلے آپ کو یہ کتابیں بین کرنا ہوں گی، کیونکہ ان کتابوں سے توہین رسالت، توہین انبیاء اور توہین اصحاب اور توہین امہات المؤمنین ہے۔ دعا ہے کہ پنجاب حکومت ہوش میں آئے گی، اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں سے ہماری دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارا ایک کلپ ہے کہ جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی تہمت، اور دوسرا کلپ ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتوں کے لیے قربانی کرنا اور اس کے گوشت کھانے کی، اس کو پھیلائیں اور سوال کریں کہ جن کتابوں میں رسول اللہ پر خودکشی کی توہین ہے ان کتابوں کو چھاپنے اور بانٹنے اور بیچنے والے اور ان کا احترام کرنے والوں کی کیا سزا ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔